آسان ہے، اور اس میں اگر کوئی بیمار ہو، جراثیم ہو. ہاں آؤ بیٹا ادھر آؤ، ایک چھوٹا بچہ ادھر آؤ، ادھر جگہ ہے. مائک آگے کرو بیٹا. ہاں دو رومال دے دے، دو رومال، دو چھوٹے رومال یا ایک چادر. ہاں ایک، ہاں یہ دے دو. آ جا بیٹا. ہاں ادھر آؤ بیٹا، اس کو اوپر ادھر آؤ، ادھر لیٹ جاؤ، اس میرے پیچھے سے لو. میت کو غسل دینا ہوا بنا رکھا ہے اور عیدی والوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. میں نے دیکھا وہاں پر فوارہ شر لگا دیا 3 بار غسل ہو گیا جی، یہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے. مجبوری میں اگر ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے تو گیلا کر لیا، ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے. ورنہ مسنون طریقہ جو ہے غسل کا یہ ہے. لیٹ جاؤ بیٹا. ہاں یہ ادھر آؤ بیٹا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ ہٹاؤ ادھر. میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے موٹا ایک تولیہ لے لے، بہتر یہ ہے سفید کپڑے کے بجائے. سینے سے لے کر گھٹنے تک آپ نے اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے، پردہ ہو گیا. بہتر یہ ہے گھر کے قریب سے قریب تر آدمی جو ہے اس کو غسل دے دیں. ٹھیک ہے، یہ بٹھا دیا، اور جب روح قبض کرنے کے قریب ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا کیا کرنی چاہیے، وہاں پر کوئی تاکی لے کے اس کو باندھ لینا چاہیے. روح قبض کرتے ہی فوراً یوں کر کے وہ ٹاکی سے باندھ دو تو یہ منہ بند ہو جائے گا. اور آنکھ کو تھوڑا سا یوں رکھو، آنکھ بھی گرم شروع میں کر دے تو بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کھول دیا آپ نے، یہ پردہ لگا دیا. اور اب بہتر یہ ہے، نرم ہاتھ ہے تو کپڑے پھاڑے بغیر اتار دیں. اگر نہیں اتار سکتے تو پھر قینچی سے یہاں سے کاٹتے ہوئے نیچے لے جاؤ قمیص. ٹھیک ہے، یہاں سے کاٹ لیا، اب اس کو یہاں سے نکال کے سائڈ میں کر دو. اسی طرح شلوار نیچے پردہ ہو گیا، اس کو اتار دیا. اتارنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اس کا استنجا کرنا ہے. استنجا کے لیے بیٹھو آپ بیٹھو، اس کو تھوڑا سا ہلاؤ یوں. اب یہاں کوئی کچرا ہے تو وہ نکل جائے گا، اس کو تھوڑا دباؤ 2-4 مرتبہ. شوم کی طرح اندر ڈنڈے نہیں چڑھانا ہے. ہاں وہ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے. اور انہوں نے اب مشینیں لایا، پمپ لایا. بھائی شریعت میں اوپر سے صفائی کرنا ہے، اندر تو سارا جو ہے گند بنا ہوا ہے. اور جب قبر میں اتارے گا 3 دن کے بعد وہ سارا کچرا باہر سڑ گل کے آ جائے گا. ایک سوراخ بھی کھول کے رکھنے کے قابل نہیں، دنیا گزر نہیں سکتا اس کے قبر کے قریب سے. تو ہمارے کام معاملہ اوپر سے. تو ہاتھ پر ایک کیا کہتے ہیں دستانہ پلاسٹک کا لے لیں، استنجا کریں، اور پانی ایک آدمی پانی ڈال دے دیا. بیٹا مگا لے کے آؤ ادھر. ہاں ادھر آؤ. اب آپ جو ہے ادھر سے پانی ڈالیں، اس طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، ادھر سے پانی ڈالنا اور آدمی ہاتھ اندر ڈال کے بغیر کسی شرم آئے کہ یہ ایک عبادت کیسا ہے، اس کی اچھی طرح صفائی کریں آگے پیچھے کی. ٹھیک ہے، صفائی ہو گئی، اس نے خوب پانی ڈال دیا. صفائی کے بعد یہ دستانہ اتار کے چھوڑ دیا، استنجا ہو گیا. ٹھیک ہے، نیا دستانہ لے لو. اب یہ ناف سے نیچے کی اچھی طرح صفائی ہو گئی. اب اس دستانے کو چینج کر لو، میں بھول جاؤں تو ذرا یاد دلائے کہ مشائخ. اب نیا دستانہ لے لیا، روئی لے لو. روئی لے کر سب سے پہلے ہاتھ دھو لو. دونوں ہاتھ دھو لیا. دونوں ہاتھ دھونے کے بعد روئی گیلا کر کے منہ کی صفائی کر لو اور ناک کی بھی تھوڑی صفائی کر لو. پھینک دو. نیا روئی لے کر منہ کو پیک کر لو، ناک میں بھی روئی ڈال دو، دونوں کان میں بھی روئی ڈال دو. یہ سارے سوراخیں بند ہو گئیں. اب ہاتھ دھونے کے بعد منہ کو دھو لیا 3 بار، پھر سیدھے ہاتھ کو 3 بار، بائیں ہاتھ کو 3 بار. اس کے بعد سر پہ پانی ڈال دیا 3 بار، سر دھو لیا. ایک بندہ پانی ڈال رہا، ایک بندہ دھو رہا، ایک بندہ سہارا دے دیں، بہتر یہ ہے. 2 آدمی بھی دھو سکتے ہیں. ایک بندہ سہارا، دائیں طرف پانی ڈال دی، اور ایک بیٹھو آپ آرام سے بیٹھو. ایک پکڑ کے رکھے گا اور دوسرا آدمی پانی ڈالے گا. ٹھیک ہے،
اور دھوئے گا، یہ پانی ڈال دے گا، میں دھو لوں گا، کوئی بندہ پکڑ کے رکھے گا، ٹھیک ہے. پھر دوسری بائیں طرف 3 بار پانی ڈال دیا، دھو لیا ادھر تک، یہ فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ شیمپو لے لو، صابن لے لو، اس سے جو ہے استنجا کے جگہ اوپر نیچے سب لگا کے خوب آپ صابن لگا دیا. لگانے کے بعد پھر سر سے دوبارہ 3 بار 5 بار دھوتے جاؤ، 3 بار 5 بار، پھر دائیں طرف بائیں طرف، پھر آخر میں پاؤں دھو لیا. یہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ تیار ہو گیا. اب آپ نے ادھر ایک جو چارپائی ہے میت کو جہاں پر رکھتے ہیں، وہاں آپ نے جو ہے کفن درست کرنا. نیچے اتر بیٹا، یہ لو 1 منٹ، ہاں میں ادھر جاتا ہوں، اب آپ آ جائیں نیچے. یہ چادر لے، یہ کھول دو بیٹا. ہاں سب سے پہلے یہ دونوں دے دو، یہ ٹاکی دونوں. چادر کے کفن کے کنارے سے آپ نے ایک ٹاکی پھاڑنا ہے، کنارے سے تھوڑا سا کینچی سے پھاڑ لیا، ٹھیک ہے. 3-4 ٹاکی بنا دیا. اب اسی طرح یہ ہم نے ناڑا لیا ہے، چاہے آپ ناڑا رکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ 2 بھی رکھ لیں، باقی پاؤں اور سر کا بعد میں بھی کر سکتے ہیں. ادھر آؤ بیٹا، یہ سیدھا کرو، چادر لے لو. ہاں سینٹر میں کرو، چھوڑو. دوسرا بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ. نہیں یوں ادھر. ہاں ایک اور چادر ہے کسی کے پاس، اور ایک رومال ہے تو دے دو. کوئی رومال، کسی کے پاس رومال؟ چھوڑو کوئی بات. جا بیٹا ادھر لیا رومال، جلدی پھینک دو ادھر. ہاں یہ چلو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں ایک کفن ہے، ٹھیک ہے. اور 3 چادریں یہ کے بعد دوسرے برابر کر کے بچھا دو، کافی ہیں. لیکن بعض لوگ اس کو قمیص بھی بناتے ہیں. کیسے قمیص بناتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا. وہ کفن کے سینٹر میں سے یا سرانے کی طرف سے کچھ حصہ پھاڑ لیتے ہیں، کچھ حصہ پھاڑ لیتے ہیں اور اس کو قمیص کہلاتے ہیں. وہ یہ ادھر نیچے پھینک دو اس کو نیچے. ہاں یہ سرانے کے پاس رکھو اس کو ادھر. یہ پہلا چادر ہو گیا. آؤ بیٹا اس میں بیٹھ جاؤ، سو جاؤ. ہم پیک نہیں کریں گے، ویسے دکھا دیں گے آپ کو. ادھر آ جاؤ، ہاں لیٹ جاؤ. اب یہ جو ہے اوپر ہم نے چادر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہ بہت گیلا ہوا تو اس کو ہٹا کے خشک چادر رکھو ویسے، ورنہ اسی گیلے کو ہی رکھ کر ادھر بٹھا دو. بٹھانے کے بعد یہ جس کو ہم نے قمیص بنایا تھا، درمیان سے پھاڑ کے سوراخ کر دیا تھا، اس کو یوں کر کے لے آؤ. اب یہ ہو گیا. اب یہ چادر جو ہم نے پہلے پردے کے لیے رکھا تھا، چاہے نکال دو چاہے وہیں چھوڑ دو، نکال دے تو اچھا ہے. یہ اب جو بالکل سیف ہو گیا، پردہ آگے پیچھے بھی ہوا تو یہ ننگا نہیں ہوگا. پھر یہ ادھر سے ادھر کر دی، اس کو ادھر کر دیا، اس کو ادھر کر دی، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب دوسرا چادر یہ دائیں ہے نا، دائیں طرف ادھر کر لیا، ٹھیک ہے. بائیں طرف کو ادھر کر لی. نہیں ایک ایک کر کے لے آؤ نا، ایک ایک کر کے لے آؤ. ہاں یہ ہو گیا. پھر دوسرا لے آئے، پھر دوسرا ادھر دائیں طرف ادھر لیا، بائیں کو ادھر لیا، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب اس کو ادھر سے آپ نے باندھ لیا تاکہ کہاں چلا گیا، ادھر سے. ہاں ادھر آ گئی. یہ ادھر سے یوں باندھ لیا، ٹھیک ہے. اور ایسے باندھو جو آرام سے کھل سکے، ٹھیک ہے. یوں کھل گیا دیکھو. دوسرا ادھر سے یوں باندھ دیا اور ایسے باندھو یہ آرام سے کھل سکے، کیونکہ قبر میں اتارنے کے بعد کھولنا ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر سے یوں باندھ دیا، ٹھیک ہے.
ادھر سے سر بھی باندھ لیا، اور یہ قمیص یہاں لگا ہوا ہے، جب آپ چہرہ دکھانا ہو تو سینہ پیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ویسے قمیص کہلاتا ہے، ورنہ وہ قمیص ہے نہیں، سوراخ کیا ہوا، یا 3 چادر یہ کے بعد دوسرے ایسے لپیٹ لو اور دکھاتے وقت کھول دو چہرہ، کوئی بات نہیں۔ تو یہ کفن ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کے چارپائی پر یا جس جگہ پر رکھنا ہو، قبرستان لے جاتے وقت یا اٹھاتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، یہ سر نیچے پاؤں اوپر کر کے پہلے یوں اتارنا ہے، سر نیچے پاؤں اوپر۔ اب ہمارے ہاں تو بالکل سیدھا لے جا کے برابر اتار دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن قبر میں جب بٹھائیں تو یوں سلانا ہے، اس طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور یہ پیٹ تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے تاکہ لا قدر اللہ، بعض لوگ تو سوکھ جاتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ سارے جو ہے نا سڑ کے مٹی میں چلا جاتا ہے، تو چہرہ قبلے کی طرف، سوتے وقت بھی چہرہ قبلے کی طرف، اور جب دفنائے تو بھی چہرہ قبلے کی طرف، اتارتے وقت بسم اللہ وباللہ وعلی ملتی رسول اللہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ درود، اور وہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے بعض لوگ۔ الحمدللہ ہمارے ہاں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، خواہ جنازہ ہوئی کوئی کو۔ درود شریف کو بھی علماء نے، اکثر علماء نے، امام شافعی وغیرہ حرمین کے علماء نے درود شریف کو بھی شرط قرار دیا ہے۔ اور جو فاتحہ کے بغیر دفناتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں تو وسیلہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کی تعریفی کلمات وسیلہ، پھر اس کے بعد کوئی سے بھی سورت پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو نماز جنازہ۔ یہاں کچھ لوگ تو ایسے ہیں 3 منٹ بلکہ 1 منٹ میں جنازہ ختم کر دیتا ہے، 1 منٹ میں۔ تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں ہمارے مسجدوں میں ائمہ نماز بڑے اطمینان سے لمبے دعاؤں کے ساتھ، تو ہمارے یہاں کتنے لوگ لے آتے جنازے کہ یہاں کم از کم دعا تو کرتے ہیں یار۔ ہاں، پھر نماز کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بڑے بڑے لمبی صورتیں، وہاں سورہ ملک پڑھتے ہیں، قبر پر جا کے سورہ بقرہ کی آخری آیات، مزمل، مدثر، یہ روایتیں ہیں بعض، لیکن سب ضعیف ہیں۔ قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوئی ٹھوس روایت نہیں، اور مسجدوں میں تو نماز کے لیے لوگ آتے نہیں، وہاں جا کے قبرستان میں اذان دیتے ہیں، مردوں نے کون سی نماز پڑھنی؟ یہ جہالت ہے ہمارے لوگوں کی، اور سنت سے روز بروز ہٹتا جا رہا ہے، اور سب سو رہے ہوتے ہیں اور پھر اذان دے رہے ہیں۔ ہاں، ٹائم پر بھی اذان نہیں دیتے ہیں، جس جگہ پہ اذان دینا وہاں نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کو زندہ رکھنے اور سنت کے مطابق ولادت سے لے کر دفن تک اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔